الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا، اور اس لیے یہ سیر کروائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو اسی طرح پوچھا گیا کون؟ تو دربان نے جب پوچھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ نہیں، بلائے گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ دروازہ کھولا گیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر انبیاء کرام سے اس طرح ملاقات ہوتی جا رہی ہے۔ جب سدرہ پہ پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل امین وہاں رک جاتے ہیں۔ تو یہاں اب بابا جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، کیا تو نے مجھے اپنی صحبت میں، اپنی یاری میں کیا مجھے مخلص نہیں پایا کہ تو مجھے اپنی صحبت سے منہ پھیر رہا ہے، میری صحبت سے؟ تو آگے سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں جس کا مفہوم اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی سنگت جو ہے وہ مخلص کس کو ملے گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اگر یہاں سے ایک سرا بال کا بھی آگے بڑھا تو اللہ کی انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، یعنی میری یہ حد ہے۔ تو یہیں ایک محبت والوں کی نظر ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل امین ذرا اپنی حقیقت تو دکھاؤ، یعنی اپنی جو پوری طاقت ہے وہ دکھاؤ۔ تو آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے نا اتنے 600 پر ہیں، یعنی اگر وہ یہ حضرت جبریل امین وہ ہیں کہ جو ایک پر سے، اپنے پر سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، صدوم والوں کو، بستی والوں کو اٹھا کے تباہ و برباد کر دیں، الٹ دیں، وہ حضرت جبریل امین اتنی طاقت والے جو اگر اس سائڈ پہ جاؤں تو ایک تفصیل ہے، تو وہ جس طرح آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ پوری طاقت سے زمین پہ کتنی بار آئے تو آپ نے عرض کیا 4 بار۔ کب کب؟ ایک بار وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے تھے تو اللہ کے حکم سے میں ان کے پہنچنے سے پہلے جنتی تخت جا کے نیچے بچھا دیا۔ پھر اسی طرح جب آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانے لگے تھے تو ابھی چھری چلی نہیں تھی تو میں سدرہ سے پرواز کرتا ہوا جنتی دمبا لا کے چھری چلنے سے پہلے نیچے رکھ دیا۔ پھر حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب کنویں میں گرایا گیا، رسہ کٹ چکا تھا تو طے تک پہنچنے سے پہلے میں نے جنتی تخت نیچے بچھا دیا۔ اسی طرح احد میں جب آپ کا دندان مبارک مضروب ہوا، شہید ہوا، تو آپ کا خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے جا کے اپنے پروں پہ لے لیا، یعنی اتنی طاقتوں والے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 600 پر ہیں، اگر میں پورا اپنے پروں کو کھولوں تو یہ زمین کم پڑ جائے گی، میں اپنا پورا 600 پر نہیں کھول سکتا۔ تو ساتھ ہی کہا کہ اگر میری حقیقت دیکھنی ہو تو اللہ کے پیارے نبی آپ کو سدرہ پہ آنا پڑے گا، ادھر میں اپنی حقیقت نہیں دکھا سکتا۔ تو جب اللہ کریم نے کرم فرمایا، معراج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، تو آپ سدرہ پہ جب گئے تو جبریل امین تو میں نے ابھی عرض کیا کہ آگے جا نہیں سکتے، اپنی معذوری ظاہر کی،
تو جب معذوری ظاہر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقت وہ واقعہ یاد تھا کہ جب میں نے جبریل امین کو کہا کہ ذرا اپنی حقیقت دکھاؤ، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو پھر سدرہ پہ آنا پڑے گا۔ تو آپ کو یاد تھا، تو آپ نے فرمایا اے جبریل امین، یاد ہوگا تجھے کہ تجھے کہا تھا کہ اپنی حقیقت دکھاؤ، تو نے کہا تھا سدرہ پہ آنا پڑے گا میری حقیقت کو دیکھنے کے لیے۔ آج میں سدرہ پہ تو پہنچ گیا ہوں، اب اپنی حقیقت دکھاؤ۔ تو حضرت جبریل امین نے اپنے 600 پر پورے طریقے سے جب کھولے، تو سدرہ پہ جب کھولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے رہے۔ تو بعد میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی حقیقت بھی دکھائیں۔ تو قربان جائیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب جبریل امین نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت دکھائیے، تو آپ نے فرمایا اے جبریل امین، اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ سے آگے آنا پڑے گا۔ تو سدرہ سے آگے تو حضرت جبریل امین جا نہیں سکتے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا کسی نے جاننی ہے؟ آپ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن، نوعمری، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سفر، حضر، مزار تک ساتھ ہیں۔ تو آپ کے بارے میں فرماتے ہیں میں آقا کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکا، آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ تو کسی نے کیا خوب یہ لکھا ہے، کہا ہے، نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں، او تے مست رہندے حالے یار اندر، او تے راز حقیقتاں کھول دے نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ سدرہ سے آگے والا جو ہے وہ آگے والے کلپ میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کمی بیشی اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔